ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا دوسرا مرحلہ، دنیا بھر کی نظریں پھر اسلام آباد پر لگ گئی۔ غیر ملکی وفود کی ایڈوانس ٹیمیں اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئی۔ وفاقی دارالحکومت کے 2 بڑے ہوٹلوں کو خالی کرنے کی ہدایت کر دی گئی، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر، کہیے، اب جبکہ دوسرے امن مذاکرات کی بات ہو رہی ہیں، کیا ماحول دیکھ رہے ہیں، کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں اسلام آباد میں؟ دیکھیے جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ان تاریخی مذاکرات کی میزبانی کے لیے ایک مرتبہ پھر تیار ہو رہا ہے۔ دوسرا راؤنڈ ہوگا امریکہ اور ایران کے درمیان ان مذاکرات کا۔ تیاریاں مکمل ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ آج سے صبح سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ایک انتہائی اہمیت کے حامل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جس میں غیر ملکی وفود جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کا تقاضا بھی ہے کہ انتظامات کیے جائیں۔ اس حوالے سے خصوصی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ آج کچھ ٹیمیں یہاں پہ آئی ہیں، دو بڑے ہوٹلز ہیں، ان کو بند کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر وفود میں جو ہے وہ ٹھہرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ مذاکرات ہونے ہیں اس وینیو کو بھی سیکیور کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے وہاں پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تاریخی مذاکرات ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں خاصی پیش رفت ہو چکی تھی اور اس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جیسا کہ ایران کا دورہ ہوا، وزیر اعظم شہباز شریف کی دورے پہ گئے سعودی عرب، قطر اور ترکی، وہاں پر بھی ان کی گفتگو ہوئی۔ تو مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ آگے اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگلا ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 21 سے 22 کے تاریخ جو ہے اپریل کی، وہ خاصی اہمیت رکھتی ہے ان مذاکرات کے حوالے سے۔ پاکستان کا جو ہے وہ عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے ان مذاکرات میں، پیش رفت کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کا جو کردار ہے اس کا بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی میزبانی ہے پاکستان جو کے حصے میں آئی ہے، کیونکہ اس وقت جو جنگ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان وہ عارضی جنگ بندی ہے 21 اپریل تک۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس میں توسیع بھی ہو جائے اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور میں، جو کہ اسلام آباد میں آئندہ 2 سے 3 دن کے اندر ہونے ہیں، ان میں اس میں پیش رفت بھی ہو تاکہ اس عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کیا جا سکے، تاکہ نہ صرف اس خطے میں بلکہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس کا خاتمہ بھی ہو اور جو انسانی جانوں کا ضیاع جو ہو رہا تھا اس کا مکمل طور پر اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے مختلف اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کیے تھے اور دوست ممالک نے بھی پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی۔ نہ صرف دوست ممالک بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا کردار جو ہے اس کو سراہا جا رہا ہے۔ انتظامات مکمل ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بھی۔ اچھا، انتظامات مکمل ہیں۔ اظہر، غیر ملکی وفود جو ہیں وہ تو یہاں پہنچ چکے ہیں، ان کی ایڈوانس ٹیمیں یہاں پہنچ چکی ہیں۔ اب جو مذاکرات کار ہیں وہ ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کب تک یہاں پر پہنچیں گے؟ اور پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ شاید پیر کے روز جو ہے وہ مذاکرات ہوں، لیکن اب کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ مذاکرات کب شروع ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس جو مذاکرات کا جو عمل ہے اس کی حساسیت کو، کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکریسی کو بھی فالو کیا جائے۔ مذاکرات کا آئندہ 1 سے 2 دن کے اندر ان کی آمد متوقع ہے، لیکن یہ تو بالکل بات واضح ہے، طے ہو چکی ہے کہ اگلا جو ہفتہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی کے حوالے سے اور مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے۔ پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان نے خاصی پیش رفت کر لی ہے اس حوالے سے، اور اس بات کے اب کبھی امکانات پیدا ہو چکے ہیں کہ دونوں ممالک اگلے ہفتے جب اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر ایک میز پر بیٹھیں گے تو ایک اہم ترین معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اور اس میں انتہائی اہم ترین شخصیات کی آمد بھی متوقع ہے۔ تاہم جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ ان مذاکرات کی حساسیت کو مد نظر رکھتی ہوئی، اس نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکریسی بھی خاصی رکھی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے پاکستان کے دشمن بھی ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان کے حصے میں یہ جو انتہائی اہم ترین کردار آیا ہے وہ پاکستان کے حصے میں ہے اور پاکستان کی کامیابی ہو۔ لیکن ان تمام دشمنان کو حکومت پاکستان کی طرف سے مکمل طور پر ناکامی بھی ہوگی، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان پوری یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان مذاکرات کو آگے بڑھا کر دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر مثبت انداز سے اس عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی بھی بدل دیا جائے اور اس خطے کو امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ تو سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات ہیں، ایڈوانس ٹیمیں جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ آئے ہیں، رات کو بھی آئے ہیں، اور آئندہ 1 سے 2 روز جو ہے وہ پاکستان اور بالخصوص وفاقی دارالحکومت کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جس میں یہ ایک بہت بڑی بیٹھک جو ہے وہ سجنے جا رہی ہے۔ یقیناً آنے والے دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اظہر فاروق، آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
اور اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث ریڈ زون اور ایکسٹینڈڈ ریڈ زونز ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ پولیس نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ متبادل راستے اختیار کریں، ٹریفک کی روانی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس سے تعاون کریں۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے حوالے سے متبادل ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ G5, 6, 7 اور F سیریز کے رہائشی ماگلا روڈ اور 9th ایونیو استعمال کر سکیں گے۔ فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ آنے والی ٹریفک 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی۔ 0 پوائنٹ سے کورال بند ہونے پر سری نگر ہائی وے اور اسٹیڈیم روڈ استعمال کریں۔ بارکہو سے راولپنڈی جانے والے شہری رنگ روڈ، بنی گالا اور لہترار روڈ استعمال کریں۔ پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک ٹیکسلا سے موٹر وے اور چکری انٹرچینج کا راستہ اپنائے۔ لاہور سے پشاور جانے والی ہیوی ٹریفک روات سے چک بیلی روڈ اور چکری انٹرچینج استعمال کریں۔